قرآن ولا یدابر تراقیم، مگر ان کا قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اور ایک روایت میں ہے یہ یقرؤون القرآن ولا یدابر حناجرہم، یعنی وہ لوگ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن کا سینے کے اندر نہیں آئے گا، اوپر ہی رہے گا. ایک میں ہے کہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور دوسری روایت میں کہ سینے بھی نہیں آئے گا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا آپ کی خلافت کے زمانے میں کہ اے اللہ کے حبیب، اے خلیفہ رسول اللہ امیر المومنین، یہ کیا بات ہے قیامت کے قریب ایسی جماعتیں نکلیں گی قرآن تو پڑھیں گی لیکن قرآن ان کا حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور قرآن سینے میں نہیں جائے گا تو اس کی کیا وجہ؟ بیچارے وہ قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے کیوں نہیں اترے گا، سینے میں کیوں نہیں آئے گا؟ تو حضرت علی ایک ہی جواب دیا، فرمایا بات یہ ہے قرآن اس کے سینے میں اترتا ہے جس کے سینے میں صاحب قرآن ہوتے ہیں. جب صاحب قرآن نہیں تو قرآن کیا اترے گا؟ ان کے کمبختوں کے صرف حلق تک قرآن رہے گا، سینے میں صاحب قرآن نہیں تو قرآن کہاں اترے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں اتارے صاحب قرآن. اسی لیے امام غزالی فرماتے ہیں پانچوں وقت کی نماز میں جب تم السلام علیکم ایھا النبی کہو تو پہلے حاضر کر لو اپنے دل میں رسول اللہ کو، اپنے رسول کو اپنے سامنے رکھ کے کہو السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ پر سلام ہو. اور قریب کا حرف ندا استعمال، اے نبی آپ پر سلام ہو، دور نہیں، بالکل جو قریب کے لیے لفظ بولا جاتا ہے ندا کا وہ لفظ اس میں استعمال ہوا السلام علیکم ایھا النبی، یعنی جو بالکل قریب ہے، اے نبی آپ جو ہم سے قریب ہے آپ کو سلام ہمارا ہو. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سلام کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں یہ سلام بھی بڑی بھاری نعمت ہے، یاد رکھو. علماء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے مسلمانوں دیکھو کثرت سے سلام کرو. ایک صحابی سرکار کے پاس آئے سیدھے سادے، کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی جنت میں داخل ہونے کا آسان راستہ بتائیے. وہ بدبی تھے، بالکل آسان، جلدی سے آسانی سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. سرکار نے بڑے غور سے دیکھا ان کو تو تین باتیں فرمائی. اس روایت کو علامہ شبلی نے بھی سیرت النبی میں نقل کیا ہے. اس نے کہا کہ صاحب آسان راستہ بتائیے. سرکار نے فرمایا اچھا بھائی دیکھو تم کو میں آسان راستہ بتاتا ہوں. اور وہ کیا فرمایا تو سرکار نے 4 ٹکڑے فرمائے. حضور جوامع الکلم تھے، یعنی حضور کی باتوں میں بڑی جامعت ہوتی. فرمایا افشوا السلام، ایک کام تو تم یہ کرو کہ سلام کثرت سے پھیلاؤ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سلام پھیلاؤ. دوسرا اطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ لوگوں کو. سمجھے یہ بھی بہت بڑی زبردست نعمت ہے. اللہ تعالی ہم کو بھی کھلانے کی توفیق عطا فرمائے. آج ایسے فرقے نکل آئے ہیں وہ کھانا کھلانے تو حرام، فاتحہ کھانا ہے تو حرام، میت کا کھانا ہے تو حرام، سب حرام. اگر کھانا حلال ہے، کھلانا حرام. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بچائے. اطعموا الطعام، سرکار میں کھانا کھلاؤ. کھانا کھلانے کے سلسلے کوئی شک کی بات نہیں ہے. اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا یہ اللہ کا پسندیدہ فعل ہے. سرکار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ دوسرا کام یہ کرو کھانا کھلاؤ. سمجھے؟ اور تیسری بات فرمائی وصلوا باللیل والناس نیام، نماز ایسے وقت میں پڑھو کہ سب لوگ تو سو رہے ہو، تم تنہا اکیلے نماز پڑھو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو نماز. آج لوگ دکھانے کی نماز پڑھے، ایسی نماز پڑھتے جنرات دار کھٹاکٹ کھٹاکٹ کھٹاکٹ، سب دنیا کو معلوم جا بڑا بھاری نمازی ہے. حالانکہ یہ نماز جو دکھاوے کی پڑھی جاتی ہے یہ بڑی خطرناک نماز ہے. یاد رکھو اس نمازی کے لیے جنت نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جنت سے پہنچ جائے گا نماز پڑھ کے، نہیں. خود قرآن میں اس کا رد موجود ہے. آیت الذی یکذب بالدین والی آپ سورت پڑھیے. اللہ تعالیٰ فرماتا فویل للمصلین، کچھ ایسے نمازی جن کے لیے ویل ہے. سمجھے؟ ویل کیا؟ ویل کے لیے 3 قول ہیں. ویل کے معنی ہیں تباہی، اور ایک قول ویل کے معنی اندھیرا، ایک تیسرا قول ویل جہنم کا ایک طبقہ ہے. یہ تینوں میں سے کوئی سا بھی قول لو تو یہ کس کے لیے ہے؟ مصلین، نمازیوں کے لیے. اللہ پاک فرماتا ہر نمازی جنتی نہیں ہے. کچھ ایسے نمازی جن کے لیے ویل ہے، یعنی ان کے لیے تباہی ہے، یا ان کے لیے جہنم کا طبقہ ہے، یا ان کے لیے اندھیرے ہی اندھیرا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی نمازوں سے ہم کو بچائے. اور اس کا بیان بھی کر دیا اللہ نے. کون سے وہ نمازی ہیں؟ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ.
ایک تو وہ جو ساہون یعنی مسئلے مسائل سے مطلب نہیں، بس پڑھے جاؤ نماز پڑھے. ارے پہلے نماز کے مسائل سیکھ لے. طہارت آتی نہیں، وضو کرنا آتا ہی، نماز 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 نماز. تو یہ ایسا سب والا نمازی جو ہے اس کی نماز سے جنت نہیں ملتی، یاد رکھو. اور دوسری بات کیا فرمایا، جب نونگل معاون اور اپنی چیز برتنے کی دوسروں کو نہیں دیتے، یعنی اس کی ذات سے کسی کو فیض نہیں. خالی نماز تو پڑھتا ہے لیکن اپنی ذات سے بیوی بچوں کو بھی فیض نہیں، محلے والوں کو بھی فیض نہیں، گھر والوں کو باہر والوں کو، یہاں کھانا بھی کھائے دوسروں کو نہیں کھلائے گا. ایسے یمنعون الماعون، برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتا، ایسے آدمی کے ایسے نمازی کے لیے بیل ہے، یاد رکھو. اور یراؤن، اور دکھانے کے لیے نماز پڑھنے والے لوگ دیکھیں کہ بہت بڑا نمازی ہوتا رہا. تو ریاکاری کی نماز، اللہ تعالیٰ اس ریاکاری کی نماز سے بچائے. مولانا سعدی نے اسی کا مطلب اپنے ایک شعر میں فرمایا کہ کلیدے درے دوزخ تا نماز، وہ نماز جو دکھانے کے لیے پڑھی جاتی ہے وہ جس سے جنت کا تالا دروازہ نہیں کھلتا، جہنم کا دروازہ کھل جاتا ہے. وہ ایسی نماز ہے. مولانا سعدی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہتا، کلیدے درے دوزخ تا نماز، جہنم کے دروازے کی کلید یعنی کنجی ہے وہ نماز. کون سی؟ کہ برپیش مردم گزاری دراز، کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو تو لمبی لمبی نماز پڑھتا ہے، اس نماز سے خدا نہیں ملتا، شیطان ملتا ہے. اس سے جنت نہیں ملتی، جہنم میں جاتا ہے. اللہ پاک ایسی نمازوں سے ہم کو بچائے، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے کہ جو صرف اللہ کے لیے ہو، خدا کے سوا دوسرا کوئی تصور نہ ہو. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ تم کو تم چاہتے ہو جنت میں جانا، آسان تو 3 بات کرو. ایک تو افشو السلام، سلام کثرت سے پھیلاؤ. اور دوسرے اتم الطعام، اور کھانا لوگوں کو کھلاؤ. اور تیسرے فرمایا صلو باللیل والناس نیام، جب سب لوگ سو رہے ہوں، سب غافل ہو، تم اس وقت اپنے تنہا اپنے رب کی عبادت کرو، اس وقت نماز پڑھو. تو فرمایا یہ 3 باتیں تو اس پر عمل کرے گا تو کیا ہوگا، تدخل الجنت بسلام، سیدھا جنت میں چل جائے گا. آسان راستہ پوچھ رہا ہے مجھ سے کہ سرکار مجھے آسان راستہ جنت میں جانے کا بتائیے. تو سرکار نے یہ راستہ بتایا. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا شکر اہل سنت والجماعت کا تینوں پر عمل ہے. سمجھا؟ افشو السلام، سلام بھی خوب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ بھی چلتا ہے. اللہ کے رسول پر بھی سلام. اہل قبور کے پاس جاتے تو وہاں بھی السلام علیکم یا اہل قبور، زندوں کو بھی سلام، مردوں کو بھی سلام، اللہ کے رسول کو بھی سلام، امت کو بھی سلام. آپ کرتے ہو آج کل لوگ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بند تھی وہ ایک بھی سلام نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ جس کو جیسی توفیق دے. میں نے کہا نا دونوں طبقے رہیں گے، چاہے اس میں آ جاؤ چاہے اس میں. تو حکم ہے کہ باقاعدہ سلام اپنے گھر میں جاؤ، بیوی شوہر کو سلام کرے، شوہر بیوی کو سلام کرے، ماں باپ اولاد کو سلام کرے، اولاد ماں باپ کو سلام کرے، نوکر اپنے یجمان کو سلام کرے. جب غلط کے کثرت سلام کرو. سرکار نے جتنا سلام کرو سلامتی آیت بڑھے گی. سلامتی جو ایسے ناراض لیکن رسول اللہ پر ہی سلام کو منع کرتے پھرتے. اللہ تعالیٰ ان ناراضوں سے بچائے. یاد رکھو یہ سلام کی کثرت بڑی بھاری نعمت ہے. حضرت امام قاضی عیاض شفا شریف کے اندر ایک مسئلہ نقل کرتے ہیں اور اسی سلام کے سلسلے میں فرماتے ہیں مسلمانوں کثرت سے سلام کیا کرو. کبھی بھی بغیر سلام کے مت رہو. جب جاؤ گھر میں تو سلام کرو، باہر نکلو تو سلام کرو، دکان میں جاؤ تو سلام کرو، جب ملو جب جدا ہو ہر حال پہ سلام جاری رکھو. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اگر تمہارا خالی گھر ہے تو بھی سلام کرو. کسی نے کہا حضرت خالی گھر میں اگر سب بیوی بچے شادی میں چلے گئے ہیں، اگر بالکل خالی پڑا ہوا ہے اور وہاں قفل لگا ہے تو کیا کرنا؟ فرمایا آخر قفل لگا ہے تو قفل کھولو گے کہ نہیں کھولو گے؟ پھر دوبارہ لوٹ کے آؤ گے؟ کہا بالکل آئیں گے. کہا تو جب لوٹ کے آؤ اور قفل کھولو، دروازہ کھولو تو پھر اس میں بھی سلام کرو. کہا اللہ سرکار اس وقت کس کو سلام کرنا؟ کوئی ہے نہیں گھر، گھر پورا خالی پڑا ہوا ہے. فرمایا اپنے رسول کو سلام کرو. سبحان اللہ. فرمایا کہو السلام علیکم یا رسول اللہ. جب تمہارا خالی گھر ہو تو وہاں السلام علیکم رسول اللہ کو سلام کرو. سمجھا؟ ملا حسن حمزاوی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی مسئلے کی جواب میں فرماتے ہیں کہ امام قاضی عیاض نے یہ مسئلہ بتایا کہ جب خالی گھروں میں مسلمان جائیں
تو اپنے خالی گھروں میں جانے کے بعد رسول اللہ کو سلام کرے تو ایسا مسئلہ کیوں بیان کیا؟ تو فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ لأن روحہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر فی بیوت اہل اسلام. بات یہ ہے جو ایمان والوں کے جو گھر خالی ہوتے ہیں وہاں روح موجود ہوتی ہے. جناب محمد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی کی روح وہاں ہوتی ہے. جو ایمان والوں کا گھر خالی ہوتا ہے وہاں کوئی نہیں ہوتا تو رسول اللہ کی روح موجود ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی ضرورت عطا فرمائے. یہ بیچارہ اسی چکر میں رسول اللہ تو مدینے میں ہے, ہم یہاں ترپت میں, یہاں رسول اللہ کہا تھا. ارے کمبخت تجھے معلوم نہیں جب قبر میں مردہ اتارا جاتا ہے وہاں منکر نکیر آتے ہیں, 3 سوال کرتے ہیں, من رب کا, تمہارا رب کون ہے, ما دین کا, تمہارا دین کیا ہے, اور پھر پوچھتے ہیں ما تقول فی حق حاضر رجل, ان کے متعلق کیا کہتے ہو یہ رسول اللہ, ان کا چہرہ مبارک سامنے ہوگا, حضور تشریف فرما ہوں گے. حاضر رجل فرمایا. بعض لوگ کہتے ہیں حضور کی تصویر دکھائی جائے, تصویر یہاں جائے وہاں کہاں جائے ہوگی. نہیں, سرکار بذات خود جلوگر ہوتے ہیں. تو وہ فرشتے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, اور ان کے متعلق کیا کہتے ہو. تو اگر سنی مسلمان ہے اس کا عقیدہ میرے رسول ہر جگہ جلوگر ہیں, وہ دیکھتے ہی کہہ دے گا یہ میرے رسول ہیں, انہی کا تمہیں کلمہ پڑھتا تھا, فوراً پہچان لے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اگر یہ زیادہ اس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے, اس کے دماغ میں بھر دیا گیا کہ رسول اللہ تو برکت مٹی میں مل گئے, وہ دیکھے گا عید کو تو میں نہیں جانتا صاحب, یہ کون صاحب ہیں, جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس عقیدے کو ہماری دل فرمائے. رسول پاک سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے, یاد رکھو ہر جگہ سرکار ظالم کی جلوہ آرائی ہے. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حقیقت محمدیہ در ذرائع موجودات و افعال ممکنات موجود ہے, کائنات کے ذرے ذرے میں حقیقت محمدیہ موجود ہے. ہر جگہ سرکار ظالم جلوگر ہیں, اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. لہذا ہر قبر میں ایک وقت میں کتنے مردے دفن ہوتے ہیں دنیا کے اندر ہیں, اچھا مردہ ہو تو برا مردہ ہو تو ہر قبر میں جلوہ افروز ہے جناب محترم, اس لیے ان سے سوال کیا جا رہا ہے. لوگ بیچارے کہتے ہیں یہ تو شرک ہو جائے گا, یہ شرک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کا مقلوں سے مسلمانوں کو بچائے. کیا کو شرک ہو جائے گا بھائی سرکار. ارے دیکھو ایک ملک الموت ہے نا, 4 فرشتے ہیں نا بڑے زبردست, جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, اسرائیل ہے نا بھائی. تو اس میں اسرائیل ایک فرشتے ہیں, ایک حضرت جبرائیل ہیں جو ملک جو رسول ملائکہ ہیں, سب سے بڑے درجے کے فرشتے یہی ہیں جو وحی آیا کرتے. دوسرے حضرت میکائیل ہیں جو ملک الارزاق ہیں, ساری روزیاں یہی بانٹتے ہیں. تیسرے اسرافیل ہیں جو ملک الحش ہیں, یعنی حش کا نظم و نسق حضرت اسرافیل کے ذریعے چلے گا. اور چوتھے صاحب ہیں کون, اسرائیل ملک الموت ہے نہیں. تو یہ کتنے فرشتے ہیں, ملک الموت ایک ہی ہے نا بھائی. لیکن دیکھو اس ایک فرشتے کی طاقت کیا ہے, ایک وقت میں کروڑوں جگہ پر روحیں قبض کرتا ہے وہ ایک فرشتہ. ایک ملک الموت ہے مگر پوری دنیا میں کہا کر یہ خالی انسانوں کے نہیں, 18,000 قسم کی مخلوقات ہے, سب کی روحیں قبض کرتا ہے کون, ملک الموت جس کا نام اسرائیل ہے. تو اللہ نے اس کو ایک طاقت اتنی بڑی دے دی ہے کہ پوری دنیا میں جہاں چاہتا وقت ایک ہی وقت میں کروڑوں مقام پر اسرائیل پہنچ جاتے ہیں, ہے نا بھائی. خود شیطان کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ تمام لوگوں کے اندر دوڑ لگاتا رہتا ہے. جب مؤذن اذان دیتا ہے تو بھاگتا جاتا ہے, اور جہاں اذان ختم ہوئی پھر لوٹ کے آ جاتا ہے. اور ایک جگہ آتا ہے یجری کمد دم, یہ شیطان لوگوں کے رگوں میں ایسا دوڑتا ہے جیسے کہ خون دورہ کرتا. اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک شیطان پوری دنیا میں کہاں کہاں گھوم رہا پھر رہا ہے. تو شیطان کے اندر اتنی طاقت ہے, ملک الموت میں اتنی طاقت, میرے رسول میں طاقت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان نادانوں کو اس میں شرک نہیں دکھتا کہ ملک الموت ہر جگہ پہنچ جاتا ہے, شرک نہیں ہوتا. شیطان ہر جگہ پہنچ جاتا ہے, میرے رسول پہنچ جائے. ارے وہ تو اللہ کے محبوب ہیں, اللہ نے سب سے زیادہ نوازا ہے تو اپنے حبیب جناب محمد کو, وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو ان کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ سرکار دو عالم کو دور سمجھنا حقیقت ایمان سے دوری ہے, یاد رکھو. دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ان کا بیان فرمایا. کیا بیان فرمایا؟ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. دیکھو ایک ہوتا ہے نبی اور ایک ہوتا ہے النبی. نبی عام ہے,
ہر نبی کو نبی کہا جا سکتا ہے، لیکن ان نبی جہاں جہاں قرآن لایا اس سے مراد ذات گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان نبی سے مخصوص ہمارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ان کا بیان اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے کہ جو ان نبی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، ان کی کیا شان ہے؟ فرماتا اولا بالمؤمنین من انفسہم، وہ مومنوں کی جان سے زیادہ اولا ہیں۔ اولا کے معنی کیا ہے؟ تو اولا کی ایک تفسیر ہے اقرب، اور یہ اقرب والی تفسیر خود مولانا قاسم نانوتوی بانی دارو دیوبند انہوں نے بھی اولا کی تفسیر اقرب کی ہے، یعنی زیادہ قریب۔ کون؟ مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب۔ اقرب مانے یعنی سرکار دو عالم النبی جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ تفسیر یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا یہ اقرب کیا چیز؟ دیکھو، ایک ہوتا ہے قریب، ایک ہوتا ہے اقرب۔ قریب تو جیسے آپ ہم سے قریب ہیں، ہم آپ سے قریب بولا جاتا ہے، لیکن اقرب کسے کہتے ہیں؟ اقرب ہمیشہ دوسرے کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، افعل تفضیل کا صیغہ ہے، بمقابلہ دوسرے کے زیادہ قریب کو اقرب کہتے ہیں۔ مثلا میں آپ سے کہوں دیکھو، ایک دنیا ہے پوری، ورلڈ کا ورلڈ ہے، اور اس کے مقابلے میں ہندوستان ہے ہمارا، تو پوری دنیا کے مقابلے میں ہندوستان ہم سے زیادہ قریب ہے، تو یہاں اقرب بولیں گے کہ بنسبت دنیا کے ہندوستان اقرب ہے، زیادہ قریب ہے۔ اور پھر ہندوستان کے اندر بہت سے صوبے ہیں، اس میں ایک تمل ناڈو کا صوبہ بھی ہے، تو پورے ہندوستان کے مقابلے میں آپ کا یہ تمل ناڈو کا جو صوبہ ہے وہ زیادہ قریب۔ سمجھ آ رہا نہیں؟ اس کا یہاں اقرب آئے گا کہ بس ہندوستان کے تمل ناڈو ہم سے زیادہ قریب ہے۔ اور اس تمل ناڈو میں بہت سے شہر ہیں، ان سارے شہروں کے مقابلے میں یہ ترپاتور جو جہاں جلسہ ہو رہا ہے یہ مجھ سے زیادہ قریب، تو یہاں بھی اقرب آ جائے گا۔ اور ترپاتور میں بھی بہت سے محلے ہیں، یہ مسجد قلعہ جہاں تقریر ہو رہی ہے، جلسہ ہو رہا ہے، یہ زیادہ قریب ہے۔ اور اس مسجد اس محلے کے بھی مقابلے یہ جلسہ جو ہو رہا ہے، جتنے سامعین بیٹھے ہیں، اتنا مجمع لگا ہوا ہے، تو یہ مجمع مجھ سے زیادہ قریب، یہاں بھی اقرب بولا جائے گا۔ اور اس مجمع کے مقابلے میں خود یہ کرسی جس پر میں بیٹھا ہوا ہوں یہ مجھ سے زیادہ اقرب ہے، یعنی زیادہ قریب ہے۔ اور اس کرسی کے مقابلے میں خود جو میرا جسم ہے وہ مجھ سے زیادہ قریب ہے، یہاں بھی اقرب آئے گا۔ اور اس کے بعد یہ جسم جو ہے اس کے مقابلے میں خود میری جان مجھ سے زیادہ قریب ہے نہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ النبی اولاد المؤمنین من انفسہم کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے قریب مومن کی جان ہے، جیسا اللہ نے اپنی فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اندر بھی میں موجود ہوں۔ تو اپنے مصطفیٰ کے لیے فرماتا ہے کہ میرے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ تو فرماتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جب جانوں سے زیادہ قریب ہے تو ہم یا رسول اللہ کیوں نہیں کہہ سکتے، السلام علیکم یا نبی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اللہ تعالی ہم کو اس دوری سے بچائے۔ جو نادان رسول کو دور سمجھتے ہیں حقیقتاً وہ ایمان سے دور ہیں۔ اسی لیے اقبال کہتا ہے کہ بمصطفیٰ میرا سا خیسرا کہ دی ہماؤس اگر بہو نرسیدی تمام بولہبی۔ یہاں میں ایک دلچسپ بات آپ سے اور بھی کہہ دوں کہ کبھی کبھی یہ نجدی لوگ جن کے عقیدے بگڑے ہیں یا یہ بات بالکل صحیح کہہ دیتے ہیں، اور وہ بات صحیح کیا ہے؟ یعنی یہ بیچارے کہتے ہیں نہیں ہم تو یہاں ترپاتور میں ہیں، رسول اللہ تو مدینے میں، وہ کہاں سے ہم سے قریب ہو سکتے ہیں؟ کہ تب ان کو سمجھاؤ، آیتیں پڑھو، حدیثیں سناؤ، واقعہ سمجھو، وہ ماننے کو تیار نہیں۔ کہتا ہم الگ ہے، رسول اللہ اتنی دور ہے، عرب میں رہتے ہیں، ہم یہاں ہندوستان میں وہ کیسے قریب ہو سکتے؟ تو اس کا کہنا بھی اپنی کا بالکل صحیح ہے، سمجھا؟ آپ کہیں گے وہ کیسے صحیح ہے؟ ہمارے سبحان صاحب ناراض ہو جائیں گے، صاحب یہ تو بات میں مان نہیں سکتا، لیکن ان کو ماننا پڑے گا، سمجھا؟ اس کا کہنا بھی صحیح ہے۔ بات کیا ہے؟ اس آیت کو ذرا غور سے دیکھو تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کر دیا ہے۔ بیان کیا کیا ہے؟ فرمایا ہے دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب جو ہیں وہ مومنوں کی جان سے زیادہ قریب، یہی ہے نا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں۔ کس کی جان سے قریب ہے بھائی؟ مومنوں کی۔ ہاں اس لفظ کو یاد رکھو
تو اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے جو مومن ہیں ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے محمد، جو بے ایمان ہے اس کے جان سے قریب کہاں بتایا اللہ نے. جن کا پاس ایمان ہی نہیں ہے یقیناً رسول اللہ ان سے دور ہے. تو اس کا کہنا صحیح ہے کہ رسول اللہ دور ہے کیونکہ وہ بے ایمان ہے، اس کے کہاں قریب سرکار اللہ نے بیان کر دیا جو ایمان والے ہیں ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. مومن کی قید لگی ہوئی ہے تو جو مومن ہے اسی کے قریب ہیں، جو مومن نہیں ہے کم وقت کا ایمان کیوں کہ سرکار نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، سرکار فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ مجھے تمام سب سے زیادہ محبوب اپنا نہیں بنائے گا، میں اس کے لیے سب سے زیادہ محبوب نہیں ہوں گا تو وہ مومن ہی نہیں ہے. جب وہ مومن نہیں تو سرکار اس کے قریب کہاں ہوں گے. اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم کو مومن بنائے، ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. دیکھو جب مومن ہو جاتا ہے تو عالم کیا ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلے مومن ہیں، ہے نا بھائی، سب سے پہلے ایمان لانے والے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا کثرت سے سرکار ابو بکر صدیق کی سخاوت کا. حضور نے فرمایا لاؤ مسلمانوں اللہ کی راہ میں دو لشکر جا رہا ہے اور اس کی خدمت کے لیے چندہ دو. سب لوگوں نے اپنی طرف سے جس سے جو ہو سکا پیش کیا، جس کے پاس جو کچھ تھا سب نے پیش کیا. بڑی سخاوت کی لوگوں نے. اس میں حضرت عمر فاروق بھی شامل تھے. سرکار نے فرمایا عمر تم نے کیا پیش کیا؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس جتنا سامان تھا میں 2 حصے کر دیا. تو آدھا حصہ آپ کی خدمت میں لایا دین کی خدمت کے لیے اور آدھا حصہ اپنے بال بچوں کے لیے اپنے لیے چھوڑ دیا. کہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے. ادھر ادھر سرکار نے دیکھا سب صحابہ تو آ چکے، سب نے اپنا اپنا چندہ دے دیا، سب نے اپنی اپنی نذرانے پیش کر دیے. ابو بکر صدیق نہیں دیکھے، تھوڑی دیر بھی دیکھا تو ابو بکر صدیق چلے آ رہے. وہ آئے دیکھا سرکار نے تو ابو بکر صدیق نئے انداز سے آئے. ایک کمبل اوڑے ہوئے تھے اور ببول کے کانٹے اس میں چوبے ہوئے تھے. سمجھا یہ جسم کا لباس تھا. اور وہ آئے سرکار نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے تم نے بھی کچھ اللہ کی راہ میں پیش کیا؟ ہاں یا رسول اللہ میں نے بھی پیش کیا. تم نے کیا پیش کیا؟ آج تو تمام صحابہ نے سخاوت کا ایک ریکارڈ توڑ دیا ہے. ہر صحابی بڑھ بڑھ چڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے اور خوب ان لوگوں نے خراب کیا. تو تم نے کیا دیا اللہ کی راہ میں؟ اللہ اکبر. ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میرے پاس تو جو کچھ تھا وہ سب پیش کر دیا، جو کچھ بھی تھا سب میں نے پیش کر دیا. سرکار نے فرمایا اچھا تو عمر نے تو آدھا پیش کیا، تم نے سبھی پیش کر دیا؟ کہا یا رسول اللہ جو کچھ میرے پاس تھا سبھی میں نے اللہ کے رسول کی راہ میں خدا کی راہ میں دے دیا. سرکار نے فرمایا تو پھر جب تم سب دے آئے تو اپنے لیے اپنے بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا یا رسول اللہ ان کے لیے بھی چھوڑا. کہا کیا چھوڑا؟ کہا جتنا مال حساب تھا وہ سب یہاں جایا ہوں. قد ترکت اللہ ورسولہ، میں اپنے گھر کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے. جتنا سامان تھا وہ تو میں یہاں دے آیا اور باقی اپنے گھر کے لیے میں نے خدا اور اس کے رسول کو چھوڑا. ترکت اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو میں اپنے گھر میں چھوڑا ہے. اللہ اکبر. ضرور صحیح پڑھی اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک. یہ واقعہ تو آپ کا سنا ہوا ہوگا لیکن اس کی عبارت کو ذرا دیکھیے. حضرت ابوبکر صدیق سرکار کی بارگاہ میں ہے نا بھائی، وہیں یہ سوال جواب چل رہا ہے اور حضور وہیں یہ پوچھ رہے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق جواب دے رہے ہیں. ذرا سوچنے کی بات یہ ہے حضرت ابوبکر یہ کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ گھر میں اللہ کو چھوڑ آیا ہوں تو ٹھیک تھا، لیکن وہ کہتے ترکت اللہ و رسولہ، اللہ رسول دونوں کو چھوڑ کے آیا ہوں. ارے رسول تو یہاں موجود ہے پھر تم گھر میں کیسے چھوڑے آئے؟ تو ابو بکر کا عقیدہ ظاہر ہو رہا ہے کہ میرا رسول یہاں پر بھی ہے میرے گھر میں بھی ہے. اس سے عقیدہ ابو بکر صدیق کا ظاہر ہو رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ یہاں پر بھی ہیں، میرے گھر کی رکھوالی بھی آپ ہی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے تو پوری کائنات میں مسلمان کہیں پر بھی نماز پڑھتے تھے تو وہ السلام علیکم یا نبی کہتے تھے. یہ نہیں تھا کہ وہ سوچتے کہ مدینے میں رسول اللہ ہے، ہم تو مصر میں نماز پڑھ رہے ہیں، شام میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو انطاکیہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایران میں. یہاں کہاں رسول اللہ نہیں بلکہ روئے زمین میں کائنات میں کہیں پر بھی صاحب میزان شریف الکبریٰ فرماتے ہیں دیکھو خاص نماز کے اندر
السلام علیک ایھا النبی رکھا گیا مشافہتن تاکہ مومن لینبہ الغافلین غافل نمازیوں کو معلوم ہو جائے کہ اے نمازی تو دنیا میں کہیں پر بھی نماز پڑھے، جب بھی تو خدا کے دربار میں پہنچے گا تو فرمایا کہ جب پہنچے وہیں پر رسول اللہ کو سلام کر لینا، کیوں؟ فإنہ لا یفارق حضرتہ تعالی ابدا، کیونکہ میرا رسول کبھی خدا کی بارگاہ سے جدا ہوتا ہی نہیں، جب کبھی تجھے خدا کی بارگاہ ملے گی وہیں تجھے رسول ملے گی۔ تو کائنات میں کہیں پر بھی نماز پڑھے گا، جب تو دربار الہی میں پہنچے گا اسی دربار میں مصطفیٰ بھی ملیں گے۔ خبردار یہ مت خیال کرنا کہ میں اللہ کے دربار میں کر، نہیں، اسی دربار میں جہاں تو پہنچے گا خدا کے وہیں تیرے رسول بھی ملیں گے، کیونکہ وہ نور اللہ ہے۔ تو جس طرح شمع رہتی ہے تو اس کی روشنی بھی وہی ہوتی ہے، چاند ہوتا ہے تو اس کی چاندنی بھی وہی مل جاتی ہے، سورج ہوتا ہے تو سورج کی دھوپ بھی وہی مل جاتی ہے، پھول ہوتا ہے تو اس کی خوشبو بھی وہی، جہاں خدا ملے گا خدا کا نور بھی وہی ملے گا۔ اللہ کا رسول تم اللہ کا نور ہے۔ قرآن پڑھواتا ہے کہ میرے حبیب لقد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے یہ نور آیا ہے۔ وہ تو ہم کو آپ کو تعلیم دینے کے لیے لباس بشریت پہن لیا تھا، ورنہ حقیقت ان کی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو مضبوط بنائے، اپنے رسول کو کبھی اپنے سے جدا مت سمجھو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رسول کا خیال کرو، بغیر رسول کا خیال کیے ہوئے کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر جلوہ رسول پیوست کر دے، اور اسی جلوہ ایمان کے ساتھ ہم رکھیں، اور اسی ایمان کے ساتھ ہم سب کھڑے ہو جائیے، ذوق شوق کے ساتھ صلاۃ سلام بارگاہ رسالت میں عقیدت محبت کے ساتھ تحفہ درود السلام کا پیش کیجیے۔ یا نبی سلام رسول اللہ لائے جو ایمان تم پر آقا کیوں نہ دے وہ جان تم پر، رے مہربان رحمان تم پر، خلق سب قربان تم پر۔ رسول اللہ اپنے دی معراج تم کو اور بخشا تاج تم کو، دو جہاں کا راج تم کو، دے صلاتی باج تم کو۔ رسول اللہ کا حاصل ہو حضوری، اور دور ہو جائے یہ دور۔ سرکار فرماتے جو میرا امتی محبت کے ساتھ کثرت سے مجھ پر درود و سلام پہنچتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خواب میں میرا دیدار کرا دیتا ہے، اور جو سرکار کو دیکھ لے جنتی ہے وہ لوگ۔ فرمایا من رانی فقط وجبت علیہ شفاعتی، اور کما قال جو مجھے دیکھ لے اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہے، اور رسول کی شفاعت ملی تو جنت یقینی ہے۔ اسی لیے تمنا کرتے عاشق رسول کہ یا رسول اللہ کا حاصل ہو حضوری، اور دور ہو جائے یہ دوری، یا قادل کیے حسرت ہو پوری، کہ دیکھ لوں وہ شکل نوری۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلی اللہ
نکلتی ہیں اور مشعل حق کی جلتی ہے اور خوشیاں پہلو بدلتی ہیں اور حسرت دل کی نکلتی ہے لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ کی جب سیر کریں تو ہم بھی سب ہمراہ چلیں اور حوض کوثر پر پہنچیں